یہ باقی جو رمضان ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ مطلب افطار کے وقت پہ جو ٹرانسمیشن چل رہی ہیں ڈفرینٹ ٹی وی چینلز پہ بغیر کسی کا نام لیے. میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں کہ میں دیکھوں. اگر تو قرآن و سنت سکھا رہے ہیں اور کوئی بےہودگی والا معاملہ نہیں ہے اور کوئی لڑائی جھگڑے والا معاملہ نہیں, پیورلی علم کے لیے بیٹھے ہیں تو اچھا کام کر رہے ہیں. اور اگر صرف ویوز کے لیے عجیب و غریب ٹاپکس کو تختہ مشق بناتے ہیں اور مرغوں کی طرح لڑائیاں کرواتے ہیں دو بندوں کی, تو میرا خیال ہے وہ دین کا نقصان نہیں کر رہے ہیں, فائدہ نہیں کر رہے ہیں. یہ میں جنرل بات کروں گا. جی تو پاکستان کے حوالے سے آپ کی ایک ویڈیو آئی تھی, میں نے دیکھی تھی, آپ نے کہا تھا یہ تو ایک مصیبت ہے رمضان میں پھر اس ٹائم کے اوپر. جی وہ میں نے آپ کو جو اس میں ڈسکشن کی تھی مختلف چینلز کے اوپر میں نے بات کی ہے, وہ تو شوکت صدیقی صاحب کی عدالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس لگا ہوا تھا اور باقاعدہ انہوں نے ڈانٹا تھا کہ یہ آپ لوگ کیا چلا رہے ہیں, کیونکہ اس سے علم تو کوئی حاصل نہیں ہو رہا. علم تو حاصل ہوگا جس طرح طارق عزیز شو ہوتا تھا, نیلام گھر ان کا پہلے لگتا تھا, جی جی, جس میں آپ نالج حاصل بہت کچھ آپ کو کرتے تھے. اب یہ کیا ہے جی بتائیں اس ڈبے کے اندر کیا ہے؟ اللہ کے بندو, یہ مطلب نہ تو ایک مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے اور نہ ایک سائنس کے اسٹوڈنٹ کو یہ زیب دیتا ہے کہ اس قسم کی خرافات کو لے کے چلے. آپ کوشچنز کریں, اس کے جواب لیں, سائنس کے اوپر کریں, دین کے اوپر کریں, نام دیں, پالیٹکس کے اوپر کریں, لوگوں کی لرننگ کرائیں. یہ اس طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا میں سمجھتا ہوں یہ نوجوان نسل کو برباد کرنے والی بات ہے. کچھ اس میں سے حاصل نہیں ہو رہا سوائے ٹائم کے ضیاع کے. اب میں نام لیے بغیر, کیونکہ بات امپورٹنٹ ہے اس لیے پوچھنا بھی ضروری ہے, نام بھی نہیں لوگا لیکن لوگ سمجھ جائیں کہ بات سے آپ نام لینا چاہے تو لے سکتے ہیں. اسی شو میں ایک پاکستان کرکٹ ٹیم کے ایک کھلاڑی اور ایک اداکارہ, ان کی شادی ہو جاتی ہے. اچھا, حال وہ دونوں پہلے سے میرڈ ہیں اور وہ اپنی بیوی کو چھوڑتے ہیں, وہ اپنے شوہر کو چھوڑتی ہے. آفیشیلی چھوڑا ہے انہوں نے, طلاق والا معاملہ جی ہوا ہے. جی بالکل طلاق والا معاملہ ہوا, جو پاکستانی فیمس کرکٹر ہے جن کی انڈین وائف تھی. ٹھیک ہے. اب اس معاملے کے اندر شرعی اعتبار سے کیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے آفیشیلی وہ کام تو کیا, طلاق تو دی, لیکن آپ پہلے انوالو ہوئے, پہلے انوالو ہونے کے بعد اس نے اپنے ہسبینڈ کو چھوڑا ہے, آپ نے اپنی بیوی کو چھوڑا ہے. اس سے سوسائٹی پہ کیا امپیکٹ آ رہا ہے؟ دونوں طرف امپیکٹ ہی آئے گا. دیکھیں میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ دو بانڈز کی بنیاد پہ چلتا ہے, سیکس کا بانڈ اور اولاد کا بانڈ. دونوں میں سے ایک بھی ویک ہوگا خاندانی نظام آگے چل نہیں سکتا. اور سیکس کا بانڈ یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہوں اور خاندانی نظام کو آگے لے کے چلے. شوبز کی دنیا میں یہی قباحتیں جوڑی ہوئی ہیں, ان کو چھوڑ دیں. ہمارے وہ ایک محبوب اینکر ڈاکٹر عامر لیاقت رحمہ اللہ تعالی, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. آخری وقت میں اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے عقیدہ توحید بھی اپنا درست کر لیا تھا, فون پہ مجھ سے رابطے پہ بھی رہتے تھے. انہوں نے بھی پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنے آنا تھا, باقاعدہ کمٹمنٹ ہوئی تھی ان کی وفات سے چند ہفتے پہلے. اور وہ میری وہ جو میمز بنی ہوئی ہوتی تھی, اسٹوڈنٹس بناتے ہیں, مجھے تو نہیں پتا, میں نہیں بنواتا, جس میں وہ کوئی اس طرح بزرگوں کے واقعات اور قرآن و سنت میں پوسٹ مارٹم کرتا ہوں, وہ دیکھتے تھے, مجھے بتاتے تھے آج میں نے وہ چینی جین والی ویڈیو دیکھی ہے, علی بھائی یہ کیا بزرگ کرتے رہے ہیں, ہم بھی اس طرف تھے, اللہ نے ان کو ہدایت دی الحمدللہ. لیکن دیکھیں اتنا بڑا بندہ پاکستان میں, میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی میڈیا کی انڈسٹری میں کسی نے طاقت نہیں دیکھی جو اس بندے نے دیکھی. بالکل. تو ان کی بربادی انہی وجہوں وجوہات کی بنا پہ ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ جو اس طرح کی سیلیبریٹیز ہوتی ہیں اور ایک نیشن میں بڑے لوگ ہوتے ہیں جنہیں لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کی رسپانسبلٹیز بھی بڑھ جاتی ہیں کہ وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو پرفارم نہ کریں. اور اگر کر ہی لی ہے, اسے میڈیا پہ ڈسکس کرنا, چینلز کے اوپر چلانا ویوز لینے کے لیے, میں تو اس طرح کی ڈسکشنز کو بھی بالکل سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اخلاق کے بھی منافی ہے. اسلام بھی اس طرح کی چیزوں کو پسند نہیں کرتا. دیکھیں پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آیا سوائے سیدہ مریم کے, اور وہ اس وجہ سے آیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی اور اللہ نے مرزانہ طور پہ انہیں اولاد دی تھی بغیر باپ. ورنہ ہمیشہ کیا آیا, نوح کی عورت, لوط کی عورت, اس طرح الفاظ آئے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ تو کیونکہ باپ تھا نہیں, ایک اللہ نے معجزہ دکھانا تھا, معجزہ. تو دیکھیں قرآن آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے کس شرم و حیا کو لے کے چلنا, چونکہ آپ مجھ سے ریلیجس جی جی پوائنٹ آف ویو سے پوچھ رہے ہیں نا. باقی جو دنیا میں نارمز چل رہی ہیں میری کوئی ان کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے. تو دنیا میں بھی اس طریقے سے جو معاملات ہوتے ہیں, اگر کسی کو شوق ہے تو وہ ریئلٹی ٹی وی دیکھ لے, جو چینل پہ وہ جو میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا مسچیف والا معاملہ کرتے ہیں, پھر وہ ٹیمیں لے کے پہنچتے ہیں, ان کو پکڑتے ہیں. دیکھیں گوروں کے بارے میں, گوریوں کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں, وہاں پہ بھی جب میاں بیوی کے رشتے میں کوئی آ جاتا ہے نا تو وہ افیئر نہیں چلانے دیتے.
یعنی انسان کی غیرت اللہ نے اس کی انسٹنکٹ میں رکھی ہے, اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. مذہب تو اسے ایک مزید نکھار دیتا ہے, ایک ڈسپلن میں لے آتا ہے, ادروائز یہ ہماری انسٹنکٹ کے اندر ہے. یہ شرک صرف اللہ کو ناپسند نہیں ہے, مرد بھی نہیں شرک پسند کرتا, ایون عورت بھی پسند نہیں کرتی. نبی علیہ السلام کی بیویاں تھیں, لیکن امہات المومنین میں بھی وہ جو ایک سوتن والا ایشو تھا نا, وہ آ جاتا تھا. کئی واقعات رپورٹ ہوئے ہیں, اس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز اگر پبلکلی کوئی کر رہا ہے تو میڈیا کا کام ہے کہ اس کے اوپر مٹی ڈالے, اسے نہ ڈسکس کریں, اور بڑوں کو بھی چاہیے کہ یار یہ والے کام نہ کریں. دنیا میں آپ اس لیے نہیں آئے کہ آپ اس قسم کی حرکتیں کریں اور پہلے افیئر چلا کے اس طرح کریں. ٹھیک ہے, اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو مرد کو اللہ نے اجازت دی ہے, 4 شادیاں بھی کر سکتا ہے, لیکن کسی کا گھر اجاڑ کے یہ کرنا, تو پھر میں یہی کہوں گا کہ وہ پھر وہ ڈرامہ سیریل جو ہے میرے پاس تم ہو, جی جی, وہ نہ چلائیں. خلیل صاحب, اچھا میں نے وہ دیکھا نہیں ہوا, مجھے ایک اوور آل پتا ہے کہ وہ یہ خلیل صاحب چونکہ ہمارے اچھے دوست ہیں, کبھی کبھار وہ بہت دکھی ہوں تو مجھے کال ملا لیتے ہیں اور مجھ سے ڈسکشن کر لیتے ہیں, تو ان سے ایک اچھا تعلق ہے, اس لیے ان کی نسبت کی وجہ سے میں نے یہ ذکر کر دیا. ٹھیک ہو گیا. تھوڑا سا مزید علمی گفتگو کی طرف آتے ہیں. لاہور میں پچھلے دنوں واقعہ ہوا اچھرا میں, بڑا مشہور واقعہ, خاتون نے وہ عربی رسم الخط والے وہ کپڑے پہنے ہوئے تھے. اس پہ ہم اس قوم کو کیسے آگاہی دے سکتے ہیں؟ مسئلہ کہاں پہ کھڑا ہوا ہے, وہاں پہ کیا کریں, اور کیا وہ واقعی غلط تھا؟ یہ دونوں چیزیں مجھے بتا دیں. کیا آگاہی تو ہم لوگ دے رہے ہیں, باقی لوگ نہیں دے رہے. چند ایک لوگ اس موقع پہ سامنے آئے اور انہوں نے بھی بڑی دلیری سے گفتگو کی, لیکن جب ان پہ پریشر آیا, انہیں دھمکیاں ملی, انہوں نے اپنی ویڈیو ہی کٹ کر دی, کامنٹس میں معافی مانگ لی. ٹھیک ہے, لوگ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب جیسے بہادر لوگ باقی کیوں نہیں ہیں. باقیوں نے پبلک گیدرنگز میں جانا ہوتا ہے, انہیں پتا ہے کہ یہاں کوئی ٹھوک دے گا. میں نے تو اپنی لائف لگائی ہے تھریٹ پہ, میں نے پبلک گیدرنگ میں نہیں جانا, میں دلیری سے بات کرتا ہوں. جو کہتے تھے ہم بھی کر سکتے ہیں, اس واقعے پہ کی ویڈیو کٹ کر دی, ریٹرن میں معافی مانگی, اینڈ پہ ویڈیو ان لسٹ کر دی. ٹھیک ہے, تاکہ مخالفین کا غصہ ٹھنڈا ہو, حالانکہ کوئی غلط باتیں نہیں کی ہوئی تھی اس میں. تو جب ہمارے علماء کا یہ حال ہو کہ وہ دلیری کے ساتھ اس طرح کی چیزوں کو کنڈیم نہ کر سکیں, تو مجھے بتائیں معاشرہ تو پھر اسی طرح کی چیزوں پہ چلے گا نا. یہ ہم نے صدیوں سے یہ معاشرہ تیار کیا ہے کہ جہاں لوگ قانون کو خود ہاتھ میں لیتے ہیں. اس موقع کے اوپر دیکھیں, وہ جو کرسچن لڑکا تھا جانسن, اس کی دلیری کو سلام ہے کہ اس نے فوراً سے اس ہماری سسٹر کو, اس کے ہسبینڈ کو اندر دکان میں کیا, پولیس کو کال کی, اور میں نے باقاعدہ پاکستان میں ایک ریاستی ادارے کے ہیڈ ہے, میں نام نہیں لیتا, پھر وہ پرسنل, میں نے انہیں ڈائریکٹ فون پہ اپروچ کیا. میں نے کہا یہ آپ جو ہیں وہ اپنے جو ریاستی اداروں کے آفیسرز ہیں ان کو تو انعامات دے رہے ہیں, سب سے بڑا انعام اس بندے کا بنتا ہے, اس کرسچن اس موقع پہ. جی, پلس اس کے ذریعے آپ کی ایک پازیٹیو پکچر بھی نان مسلمز کے سامنے جائے گی کہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کرسچن ہے, آپ نے اسے انعام دیا. تو کل زرداری صاحب نے 23 مارچ کے اوپر اسے انعام دے دیا, تو انعام اناؤنس بھی ہوا اور مل بھی گیا. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس وقت پھر انہوں نے مجھے جواباً کہا کہ آپ نے اچھی طرف ہماری توجہ دلائی ہے, انشاءاللہ ہم یہ کریں گے. اور مجھے نہیں یقین تھا کہ اس بڑے لیول کے اوپر وہ کریں گے. انہوں نے وہ 23 مارچ کے اوپر اناؤنسمنٹ کی, یہ بہت اچھی بات ہے. رہا وہ خطاطی والا معاملہ, تو وہ تو حلوہ لکھا ہوا تھا, بیوٹیفل یا خوبصورت, وہ ایک برانڈ ہے عرب. دیکھیں جن کو عربی آتی ہے وہ تو برداشت کیے ہوئے ہیں, جو ہم سے بڑے دین کے ٹھیکیدار ہیں. یہاں پہ لوگوں کو عربی نہیں آتی. یہاں تو یہ حالت ہے کہ بنگلہ دیش میں لوگ دیواروں پہ پیشاب کر دیتے تھے مرد حضرات, تو انہوں نے ان کو روکنے کے لیے بڑی کوششیں کی, وہ باز نہیں آتے تھے, تو انہوں نے عربی رسم الخط میں عربی میں لکھوا دیا کہ یہاں بول کرنا منع ہے. ٹھیک ہے, تو لوگ وہاں پہ چوم رہے ہیں. بی بی سی کی آپ نے رپورٹ دیکھی ہے, وہ سمجھے قرآن لکھا. اچھا, یہاں تو لوگوں کا لیول یہ ہے, تو ظاہر ہے پھر وہ تو عربی انداز میں خط نص کے اندر لکھی ہوئی یا سلس میں لکھی ہوئی یہ ہینڈ رائٹنگ, جس میں ہمارا یہاں کا سب کانٹیننٹ کا قرآن لکھا جاتا ہے تاج کمپنی کا, اس سٹائل میں اگر حروف تاجی لکھے ہوں گے تو انہوں نے تو قرآن ہی سمجھنا, سیدھی سی بات ہے. اور وہ پھر قانون کو بھی ہاتھ میں لیں گے. تو یہ لوگ کریں گے. میرا خیال ہے اس طرح کے معاشروں میں ہماری سسٹرز کا بھی کام ہے کہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں کہ ان کی لائف ونریبل ہو, اگرچہ وہ جواز کی حد میں ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جان بچانا فرض ہے.
بخاری مسلم میں حدیث ہے، اے عائشہ اگر تیری قوم نئی نئی جہلیت سے نہ پھری ہوتی تو میں حتیم کعبہ کو توڑ کے کعبے میں داخل کر دیتا اور کعبے کے دروازے کو نیچا کر دیتا تاکہ سب لوگ داخل ہوں، لیکن خدشہ ہے کہ یہ نئے نئے جہلیت سے پھرے، یہ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام نے کعبہ ہی توڑ دیا۔ آج بھی حتیم کعبہ کی دیوار باہر ہے، جی جی وہ کعبے کا حصہ ہے، اس لیے باہر سے طواف ہوتا ہے۔ یہ حدیث اصل ہے کہ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے میں اگر آپ کو خطرہ ہے کہ لوگ ان ایجوکیٹڈ ہیں تو پھر آپ پبلکلی کوئی ایسی حرکت نہ کریں۔ اب کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس ان پڑھوں کے معاشرے میں اتنی دلیری کے ساتھ ہر بات پہ بول رہا ہوں تو بھائی پھر میں نے اپنی لائف کے ساتھ کمپرومائز بھی کیا، میں تو پبلکلی نہیں نہ آ رہا، اور میں نے یہ طے کیا کہ کوئی ایک تو ایسا ہونا چاہیے جو دلیری کے ساتھ لوگوں کو ایجوکیٹ کرے۔ باقی پبلکلی ایک عام بندے کا کام نہیں ہے کہ وہ جا کے مزار توڑنا شروع کر دے، قانون کو ہاتھ میں لے، یا اس قسم کی ایکٹیویٹی کرے کہ جی میں یہ کرتا پہن کے نکلوں گا جس پہ جو ہے حروف تہجی قرآن کے لکھے ہوئے ہیں، میں ثابت کروں گا، تیرے ثابت کرنے سے پہلے ہی وہ آخرت میں تجھے پہنچا دیں گے۔ ثابت کر دیں گے۔ تو اس اعتبار سے وہ احتیاط والا معاملہ اپنی جگہ ہے، علماء کا بھی کام ہے۔ میں نے اس کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ ریاستی اداروں کو چاہیے ہمارے جو بڑے علماء ہیں ان سے ویڈیو کانفرنسنگ کروائیں، ایک جگہ پہ بٹھا کے ایک پوری کانفرنس ہو، پریس کانفرنس، جس میں وہ اناؤنسمنٹ کرے، ہر فرقے کا مولوی بیٹھا ہو جو کہ یہ جو اس نے لباس پہنا ہے کوئی قرآن کی توہین نہیں ہوئی، اس پہ قرآن لکھا بھی نہیں ہوا، حروف تہجی ہیں، لیکن ابھی ہمارے ادارے اتنے مضبوط نہیں کہ ان مولویوں کو قابو کر سکیں، سیدھی سی بات ہے، خصوصاً ان مولویوں کو جو دھرنوں کے ایکسپرٹ ہیں۔ ان کا کام تھا نا کہ ان کو پکڑتے، لیکن یہ نہیں پکڑ سکتے، سیدھی سی بات ہے، یہ ان سے ڈرتے ہیں۔ اور پلس ان سے یہ بھی کہلوائیں کہ ایک ڈکٹیٹر کے دور میں جب شیعہ کافر ٹوائلٹس میں لکھا جاتا تھا، آج بھی کئی ٹوائلٹس میں شیعہ کافر لکھا ہے، تو اس وقت مولویوں کے زیر اثر یہ سب کچھ ہوا۔ آج انہیں ایک عورت کے لباس کے اوپر حروف تہجی نظر آ رہے ہیں، انہیں ٹوائلٹ میں شیعہ کافر قرآن کے الفاظ لکھے ہوئے نظر نہیں آئے۔ وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، نوح کے شیعہ میں سے ابراہیم بھی تھے، یہ شیعہ قرآن کا لفظ ہے۔ شیعہ کافر جب دیوبندیوں کی تنظیمیں جو تکفیری ٹائپ تھیں، میں ساری تنظیموں کی بات نہیں کر رہا، تبلیغی جماعت کو میں نعمت مانتا ہوں، جب یہ کام کر رہی تھی اس وقت تو ہمارے ریاستی ادارے ان کی سرپرستی کر رہے تھے، اس وقت کسی کو قرآن کی حرمت کا نظر نہیں آیا۔ جب اسرائیل کے جھنڈے پہ اسرائیل لکھا ہوا اسے پاؤں کے نیچے یہ روند رہے تھے۔ اسرائیل تو قرآن کا لفظ ہے، ایک پیغمبر کا نام ہے، حضرت یعقوب کا یہ لقب ہے۔ اسرائیل، اسرائیل کا مطلب ہے سرونٹ آف گاڈ، اللہ کا بندہ۔ اس وقت انہیں خیال نہیں آیا کہ قرآن کا لفظ ہے، اس نام پہ پوری صورت ہے، ایک پیغمبر کا ایک لقب ہے، اور یہ سب کچھ ہوتا نا، تو یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو دیکھیں اگر یہ مذہبی طبقہ اتنا سیکھ پا ہوا ہے نا، میں ان کے سیکھ پا ہونے کو انصاف پہ مبنی سمجھتا، اگر یہ شیعہ کافر کے ٹوائلٹ کے نعروں کے اوپر بھی سیکھ پا ہوتے۔ یہ کیسی ان کی قرآن سے محبت ہے کہ وہاں قرآن کی بے حرمتی کرتے اور ان کی رگ نہیں پھڑکتی، اور یہاں رگ پھڑکتی ہے۔ بیسیکلی یہ جذباتی ڈاکٹرن پہ چل رہے ہیں، دین سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔